اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے علم اہل بیت کو باضابطہ شکل دی اور گمراہی کے اندھیروں میں علم کے چراغ کو روشن کیا، اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا لقب ہی باقر العلوم ہے۔ پانچویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جن کا روز ولادت یکم رجب المرجب ہے۔ اس ولادت کے پرمسرت موقع پر میں تمام مؤمنین و مؤمنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو امام کا لقب ہے باقر العلوم، یہ کوئی عام لقب نہیں ہے، بلکہ یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم تجھے لمبی عمر عطا کرے گا اور تم میرے پانچویں بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچو گے اور ان کا دیدار کرو گے۔ جب ان کو دیکھنا تو میرا ان کو سلام کرنا۔ اس کا نام باقر العلوم، وہ ہمارے علم کو پھیلائے گا، وہ ہمارے علم سے نئی جہات نکالے گا۔ تو امام کا جو نام ہے باقر العلوم، اہل لغت نے لکھا ہے یہ باقر الارض سے ہے، یعنی زمین کا سینہ چیر کر اس کے مخفی خزانوں کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں باقر الارض۔ یعنی زمین کے اندر اگر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے تو اس زمین کو چیر کر، زمین کے سینے کو چیر کر اس کے اندر سے خزانہ نکالنا اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر جس طرح گندم کا دانہ ہے، آپ گندم کے دانے کو زمین میں بو دیتے ہیں تو جب اس کے اندر سے دانے کو چیر کر پودا نکلتا ہے تو اس کو باقر کہتے ہیں۔ اسی طرح امام کا جو نام ہے باقر العلوم، یعنی علم کے سینے کو چیر کر جو اس کے اندر مخفی خزانے اور علوم تھے، یعنی ایک علم سے ہزاروں شاخیں نکال دی، اس کو کہتے ہیں باقر العلوم۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے منظم اور باضابطہ طور پر علم اہل بیت کی بنیاد رکھی، اور نہ صرف علم پھیلایا بلکہ شاگردوں کو آمادہ کیا۔ ابو بصیر محمد بن مسلم زرارہ بن آیون، خود محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 30,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی۔ جب ایسا زمانہ تھا، بنو امیہ کو زوال ہو رہا تھا، ہر کوئی اپنی مرضی کی احادیث گھڑ رہا تھا، دین کے اندر تحریف ہو رہی تھی، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس دور کے اندر منظم طور پر درس تفسیر، درس احادیث، درس کلام، درس فقہ کو منظم طریقے سے بیان کیا اور صحیح طریقے سے بتایا کہ تفسیر قرآن کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح فقی مسائل کیا ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے شرق اور غرب کے اندر وہ علم جو مردہ ہو گیا تھا اس کو امام نے روشن کیا۔ اب یہاں کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علم مردہ ہو گیا تھا۔ علم تو وہ چیز ہے، اگر کوئی فردی ایک فرد ہو تو فرد کو بھی زندگی دینے والا علم ہے، قوموں کو بھی زندگی دینے والا علم ہے، لیکن علم کیسے مردہ ہو گیا؟ آیا علم بھی مردہ ہو سکتا ہے؟ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم عیش العلم و موت الجہل، یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے۔ علم ہر کسی کو زندگی دیتا ہے، ہر انسان کو زندگی دیتا ہے، قوموں کو زندگی دیتا ہے، لیکن خود علم کی جو زندگی ہے وہ اہل بیت ہے۔ وہ علم جو مردہ ہو چکا تھا، لوگ تحریف کر رہے تھے، دین کے اندر تحریف ہو رہی ہے، علم کو بگاڑا جا رہا ہے،
اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام نے دین کو زندہ کیا، اس علم کو زندہ کیا، اور منظم شکل میں جو دین ہمارے تک پہنچا ہے اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی۔ اس بنیاد کے پیش نظر امام صادق علیہ السلام کے پاس 4000 شاگرد اکٹھے ہوئے اور امام سے علم حاصل کیا۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بنیاد کی وجہ سے تھا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کے نئے دروازے کھولے، علم کو شکافتہ کیا، اور اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا شر کا وغربا، مشرق سے مغرب چلے جاؤ، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، باقی جہالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ اس دور کے اندر حدیثیں گھڑی جا رہی تھی، حکومت اپنے مفاد میں گھڑ رہی تھی، ہر فرقہ اپنے لحاظ سے حدیثیں بنا رہا تھا۔ اس دور کے اندر امام نے حقیقی دین کو بیان کیا اور حقیقی علم پیغمبر کو پھیلایا۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہماری ایک حدیث جو ہم سے سچی صادر ہوئی ہو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی ہماری ایک حدیث اگر آپ تک پہنچتی ہے جو ہماری ہی حدیث ہو، من گھڑت یا جھوٹ نہ ہو، تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے اپنے شیعوں کا تعارف کروایا کہ میرے شیعہ کون ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، ہر وہ بندہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، بلکہ یا جابر فواللہ ما شیعتنا، اے جابر ہمارا شیعہ کوئی نہیں ہے الا مگر وہ ہے من اتق اللہ و اطاع، جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ما کان یعرفونا یا جابر الا بالتواضع، جابر ہمارے شیعہ کی کوئی پہچان نہیں ہے مگر کیا پہچان ہے؟ بالتواضع والتخشع، اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، والامانت، اور وہ امانت کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک اور فرمان ہے امام صادق علیہ السلام کا، اگر ایک آبادی ہو اور اس کے اندر 1000 لوگ رہنے والے ہوں اور کوئی شخص امانت رکھوانا چاہے اور کسی سے پوچھے کہ میں کسی امین شخص کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں، تو ہر کوئی اشارہ کر کے کہے کہ فلاں گھر چلے جاؤ، وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ امانت کو ادا کرنے والا ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو۔ وَکثرت ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، والصوم والصلاۃ، نماز اور روزے کا پابند ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وبالبر بالوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو۔ والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ، اور اپنے ہمسائے جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، اور اسی طرح جو مسکین ہیں ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ والغارمین والایتام، اور جو مقروض ہو چکے ہوں اور جو یتیم ہوں ان کا بھی خیال رکھنے والا ہو۔ وصدق الحدیث، اور اپنی سچائی سے پہچانا جاتا ہو کہ یہ سچا انسان ہے۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو۔ وکف الالسن عن الناس الا خیر، اور لوگ اس کی زبان سے محفوظ ہوں، جب بھی بولے لوگوں کی بھلائی کے لیے بولے۔ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور وہ اپنے قوم اور قبیلے میں ان کا امین ہو۔ یہ ساری جس کے اندر صفات ہوں وہ محمد باقر کا شیعہ ہے۔